جی بیرسٹر عقیل صاحب، سر چارٹر آف ڈیمانڈز آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے، 7 دنوں میں جواب دینے کی بھی کمٹمنٹ کی ہے، بٹ رانا ثناءاللہ صاحب کی سر پریس کانفرنس میں لگا کہ شاید یہ معاملات اتنے اچھے بھی نہیں جا رہے جس طرح کہ ہمیں ایاز صادق صاحب کی باتوں سے لگا جب ان کو یہ ڈیمانڈز دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل رانا صاحب نے درست بات کی اور انہوں نے ایک فیکچول پوزیشن ایکسپلین کی اور بتایا کہ ایک 2 چارٹر آف ڈیمانڈز تھیں اور یہی کہا گیا تھرو اینڈ تھرو اینڈ ٹائم اینڈ اگین، آپ لوگوں کو بھی یہی کہا گیا، میڈیا کے تھرو بھی یہی پیغام بھیجا گیا کہ جی وہ منٹس آف دا میٹنگ میں ریکارڈ ہو چکے ہیں، ہم کمیشن چاہتے ہیں دونوں ان چیزوں پہ، May 9 پہ اور 26 نومبر پہ، اور ساتھ ساتھ اسیران کی رہائی۔ اور جب ان سے فارملی ڈیمانڈ کی گئی تو پھر میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی یہ رکھوں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ 4 صفوں کا جو ایک تو دونوں کمیشنز کے اوپر ٹی او آرز کے ساتھ وہ دیا گیا ہے تمام تر معاملہ، اور ٹی او آرز بھی ان کی طرف سے ہیں، ابھی حکومت نے نہ ایگری کیا ہے، حکومت کی کمیٹی نے، مانگے تھے نا ان سے تو انہوں نے دے دی ہیں چیزیں جو آپ نے مانگی تھی۔ میں اسی پہ ہی آتا ہوں۔ دس از وائی وی ور آسکنگ دیم ٹو ایکچولی پرووائڈ آل آف دس ان رائٹنگ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا آپریٹو پیرا جو ہے وہ بی ہے، جس میں لکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیئر بائی کالز اپون دا فیڈرل گورنمنٹ، گورنمنٹ آف پنجاب، سندھ، بلوچستان کہ وہ سپورٹ کریں کہ بیلیں ہو جائیں ہمارے ان لوگوں کی جو مختلف کیسز میں ہیں، ان کی اگر جو کنوکشن کی سسپینشن ہے ان کی آرڈرز جاری کریں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بیسکلی رہا کر دیا جائے، جو کہ will be identified by PTI۔ تو ابھی تک تو ہم پچھلے 1.5 مہینے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسیران کا آپ کلیم کر رہے ہیں، اسیران کی لسٹ کہاں ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج کیوں اسیران کی لسٹ پیش نہیں کی گئی، جن کو اتنے ٹال کلیمز تھے جو کہتے تھے 5000 لوگ ہیں جو ہمارے اسیران ہیں یا پولیٹیکل پرزنرز ہیں سو کالڈ، پھر کسی نے کہا کہ 4500 ہیں۔ سو ویئر از دا لسٹ؟ دیر از نو لسٹ دیٹ ایگزسٹ۔ یہ تو یہی صرف اور صرف حکومت سے سیدھا NRO مانگا جا رہا ہے، and there is nothing else to it, because میں آپ کو اگر 1 سیکنڈ اور دے دیں تو اس میں آگے لکھا ہے کہ those to be identified by پاکستان تحریک انصاف who have been arrested pursuant to 1 or more FIRs جو کہ May 9 کے مقدمات میں انوالوڈ ہوں، اور یا 24 سے 27 نومبر کے مقدمات میں انوالوڈ ہوں، یا any other political event anywhere، اور who have been convicted، اور جن کی اپیلیں یا ریویژنز جو ہیں وہ پینڈنگ ہے کسی بھی عدالت میں۔ تو بیسکلی یہ they are seeking an NRO which we can't، and there is no list of prisoners، there is no list of so called political prisoners۔ نہیں، اب تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پوری قوم کو بے وقوف بنایا ہے۔ سر کہ وہ یہی وہ چیز مانگ رہے ہیں، مطلب کہ میں I'm sorry سر، میں ذرا کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اس میں آپ چونک کس بات پر رہے ہیں؟ میں چونک اس بات پہ رہا ہوں کہ ابھی تک اسیران کی کوئی لسٹ منظر عام پہ نہیں آئی، نہ آج کمیٹی نے، ان کی کمیٹی نے ہماری کمیٹی کو اس تیسری ملاقات میں بھی لسٹ سامنے نہیں آئی۔ How is it that we can check the veracity or the truthfulness of that list جو کلیم کیا جا رہا ہے، یہ allegations حکومت پہ لگائی جا رہی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور تفصیل آپ کو ان سے مانگنی پڑے گی، باقی آپ کو ڈیمانڈز وہی ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وہی ہیں، لیکن باقی ڈیمانڈز میں بھی with all due respect عارفہ صاحبہ، یہاں پہ تو حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لسٹ پرووائڈ کریں ان لوگوں کی جو اریسٹ ہوئے ہیں۔ I mean why should we provide a list؟ وہ جن لوگوں کے کیسز ہیں وہ آلریڈی کورٹس میں چل رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بہتر ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ Why is it that they've not been able to do their homework and instead they're asking us to release all of these people including those that have been involved in May 9th and then they're actually asking us to form a commission on اور وہ عمران خان صاحب کا بھی کہتے ہیں کہ اس ٹائم اریسٹ کیوں ہوئی تھی بھئی، کیسے ہوئی تھی اس ٹائم کے، تو وہ تو ایک past and closed transaction ہے۔ How is it that we can go back in time جو 2-2.5 سال پہلے ہوا سارا معاملہ اس کو کریں؟ اس پہ تو جج صاحب نے رولنگ بھی دے دی، starting with good to see you، اس کے بعد پھر وہ رولنگ آ چکی، اب اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ اچھا سر اب موونگ آن، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، کیا حکومت کو اس کے بارے میں معلوم تھا؟ دیکھیں میں اس کے ملاقات کی بھی خد و خال آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک سیکیورٹی یا پہرائے کے حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی کی سچویشن کے اوپر جو ملاقات ہوئی، جس میں آرمی چیف بھی تھے، جس میں CM KP کے بھی تھے، جس میں گورنر KP کے بھی تھے، جس میں منسٹر آف انٹیریئر بھی تھے، وہاں پہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ہوئی
اور کیونکہ ان کی پارٹی آپ کو معلوم تھا حکومت کو اس کے بارے میں معلوم تھا کہ نہیں؟ میں آئی ایم شور کہ یہاں پہ انہوں نے انویٹیشن ایکسٹینڈ کی سی ایم کے پی کے نے، انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں کیونکہ وہ سیکیورٹی کی سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے اس حوالے سے ہماری ایک میٹنگ ہے. راہ چلتے ملاقات جو ہوگی اس کو جس طرح پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ حقیقت میں سیاہ و سباق سے ہٹ کے ہے اور کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کوئی معاملہ نہیں انویٹیشن پہ یہ سارا جی بالکل. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں جس کی حکومت اس صوبے میں ہے اور وہ اسی وجہ سے وہاں پہ گئے ہیں اور ان کو بلایا ہے. سر میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو تھے ان کو مدعو کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے فور دس میٹنگ. نہیں میں بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں. میں بیرسٹر گوہر کی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب کو چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ انہوں نے گیٹ کریش کر دی میٹنگ. جی بالکل آئی ایم شور کہ یہی ہے اور وہ سیکیورٹی حوالے سے تو کوئی بات ہوگی لیکن کوئی پولیٹیکل کوئی بات معاملہ نہیں ہے اور obviously وہ ایک ایسی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے which has no basis on to the reality. بیرسٹر صاحب انہوں نے وہ میٹنگ تو سب نے ہوئی بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آرمی چیف کے ساتھ وہ الگ بیٹھے رہے ہیں. جی راہ چلتے ملاقات ہو سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کے نے راہ چلتے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن جو پریزنٹ کی جا رہی ہے ایک پکچر اور جس طرح پینٹ کی جا رہی ہے اس میں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا سر مطلب کہ آپ کے کہنے سے میں مان لیتی ہوں کہ آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی 3 گھنٹے کی راہ چلتے ملاقات ہو گئی. دیکھیں اب وہ 3 گھنٹے تو خود بتا رہے ہیں. از دیر اینی ادر وٹنس ٹو اٹ؟ پہلی بات. دوسری بات راہ چلتے کوئی ملاقات ہوگی تو اس کو کس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک طرف تو ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ جی ہم حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اداروں کا کوئی رول نہیں, پھر اداروں سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے, اداروں سے ہی ملاقات کی جا رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ لوگ بھی تو کہتے تھے کہ یہ 9 مئی والے ہیں, فتنہ ہے, یہ ہیں, فلانے ہیں, ان سے بات نہیں کرنی. تو آپ لوگ بھی تو اب اپنا رویہ تبدیل کر رہے ہیں نا. 9 مئی والوں سے آپ بات کر رہے ہیں, فتنے ہیں اس سے بات کر رہے ہیں, انتشاری ہیں ان سے آپ بات کر رہے ہیں. وہی ہے جو ڈے 1 سے ہے. ہم تو دیکھیں نا لچک دکھائی ہم نے پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, فار دی پیپل آف پاکستان, تاکہ یہ کم از کم روز آئے جو ہے اسلام آباد پہ دھاوا نہ بولیں, روز آئے جو ہے اسلام آباد پہ چڑھاؤ پڑاؤ نہ کریں, یہاں پہ آ کے جو دھرنے کی سیاست کو فروغ نہ دیں. ہم تو اس حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں. دیر از نو ادر interest for us in all of this. Why should we کہ ہم آگے پروسیڈ کریں اگر انہوں نے یہی کنٹینیو کرنا. یعنی کہ سر آپ کو کیا یہ خدشہ تھا کہ یہ دوبارہ چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر؟ ابھی بھی خدشہ نہیں, ایک طرز سیاست ہے, ایک طرز سیاست ہے عارفہ صاحبہ, اور یہ آپ نے دیکھا 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ اسلام آباد کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی اس پارٹی کے لوگوں کی طرف سے, اسٹیٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے. اینڈ آف کورس وی وانٹ ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس اینڈ ہینس ایکچولی ہم نے کہا کہ یہ ایک ویسے بھی دنیا پوری میں دیکھیں تو اسی لیے ہم نے وہ لیجسلیشن بھی کی کہ جگہ ایک مختص ہونی چاہیے. یہ روزہ ڈی چوک یہاں پہ سینسٹیو جو ہے آپ کا ایک ریڈ زون ہے, وہاں پہ ڈپلومیٹک کمیونٹی بھی ہے, مطلب آئے روز وہاں پہ جو ہے ہمیں سیکیورٹی اور پریونٹیو میجرز لینے پڑتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو یہ 3 دفعہ جو ہے کرینے اور کنٹینرز اور پتہ نہیں کیا تو کیا ساتھ اپنے لے بھی آتے ہیں, وہ پھر ہٹا بھی دیتے ہیں.